بھارت جان لے، پاکستان کشمیر کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ بھارت نے کشمیر کا مسئلہ دبانے کی کوشش کی مگر ناکام ہو چکا۔ کشمیر ایک عالمی سطح کا مسئلہ ہے۔ پاکستان بھارت کی اجارہ داری کبھی قبول نہیں کرے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مختلف جامعات کے وائس چانسلر، پرنسپلز اور اساتذہ کرام سے گفتگو۔ کہا پانی پاکستان کی ریڈ لائن ہے، بنیادی حق پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ معرکہ حق میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مدد کی۔ قوم آہنی دیوار بن جائے تو کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی 2 مختلف کارروائیاں۔ فتنۃ الہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق لورالائی میں 4، ضلع کیش میں دوسری کارروائی میں 1 دہشت گرد جہنم واصل۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ قوم کے تعاون سے دہشت گردوں اور منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے بعد تاجکستان کا دورہ۔ دوشنبہ ایئرپورٹ پر تاجک ہم منصب نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ گلیشیئرز کے تحفظ کے حوالے سے منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ وزیر اطلاعات عطا تارڑ اور طارق فاطمی بھی موجود۔ آذربائیجان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ صدر الہام علیوف کی قیادت میں آذربائیجان نے بہت ترقی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لاچین ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو۔ کہا تجارت، سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو نئی جہت دیں گے۔ آذربائیجان پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ 10 جون کو ہی پیش کیا جائے گا۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ کی وضاحت۔ کہا تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ میڈیا رپورٹس میں اطلاعات سامنے آئی تھیں کہ حکومت عید کی تعطیلات کے باعث بجٹ کی تاریخ میں رد و بدل پر غور کر رہی ہے۔ اس سے قبل وفاقی وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے نئے مالی سال کا وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وفاقی وزارت خزانہ نے ملک بھر میں مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی گئی۔ جون میں مہنگائی ممکنہ طور پر بڑھ کر 3 سے 4% کے درمیان رہنے کا امکان۔ رواں ماہ مہنگائی 1.5% سے 2% کے درمیان رہنے کا تخمینہ۔ رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ جولائی تا اپریل $1.88 کروڑ سرپلس رہا۔ براہ راست بیرونی سرمایہ کاری میں کمی ہوئی۔ اسٹیٹ بینک ذخائر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ جولائی تا اپریل تک ترسیلات زر 30.9% اضافے سے $31 ارب رہی۔ بٹ کوائن ویگاس 2025 میں پاکستان کا اہم اقدام۔ پہلے سرکاری حمایت یافتہ بٹ کوائن ریزرو کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے CEO بلال بن ثاقب نے اعلان کرتے ہوئے کہا پاکستان میں 40 ملین کرپٹو والیٹس موجود ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ فعال فری لانس معیشتوں میں سے ایک ہے۔ بلال بن ثاقب کی عالمی کرپٹو کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ پاکستان ترقی کرنا چاہتا ہے، عالمی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں۔ بانی PTI کہہ چکے کسی ڈیل کی صورت میں باہر نہیں آؤں گا۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بانی کے خلاف بنے تمام کیس سیاسی اور بوگس ہیں۔ بانی بالکل بے گناہ ہے، رہائی پر صورت ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ بانی کا کیس 5 تاریخ کو لگنا چاہیے۔ لسٹ میں بانی کا کیس ہونا چاہیے۔ امید ہے بانی PTI کے کیس کی تاریخ لگ جائے گی۔ بانی PTI نے واضح کیا ہے کوئی کچھ لو کچھ دو نہیں ہے۔ میرے دروازے بات چیت کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کھلے ہیں۔ پاکستان کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہوں، سینیٹر علی ظفر نے بتا دیا۔ بانی PTI نے کہا اپنے لیے رعایت نہیں مانگ رہا، رعایت مانگنی ہوتی تو بہت پہلے مانگ چکا ہوتا۔ پارٹی لیڈرشپ تحریک کے لیے تیار ہو جائے۔ بانی PTI نے کہا ہے اگر کوئی سامنے نہ آیا تو اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ بانی PTI نے سیاسی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سربراہ عالیہ حمزہ کے سپرد کر دی۔
بانی پی ٹی آئی نے پنجاب میں بنائے جانے والے 4 رکنی سیاسی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سینیٹر علی ظفر کے ذریعے پارٹی لیڈرشپ کو پیغام بھجوا دیا۔ سینیٹر علی ظفر اور فیصل چودھری نے بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا۔ کیس کی سماعت 5 جون کو ہوگی۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سعید کیس کی سماعت کریں گے۔ 9 مئی واقعات میں مجموعی طور پر 8 کروڑ 22 لاکھ 7,500 روپے کا نقصان ہوا۔ کیمروں اور سرکاری گاڑیوں کی مد میں 10 کروڑ 66 لاکھ 7,900 روپے کا نقصان ہوا۔ لاہور میں 9 مئی واقعات میں نقصانات کی رپورٹ ٹرائل کورٹ میں جمع۔ جناح ہاؤس کے قریب رینجرز کے ڈالے سمیت 12 گاڑیوں میں توڑ پھوڑ کی گئی۔ گرجا چوک کینٹ میں 25 لاکھ 62,300 روپے اور شیر پاؤ پل کے قریب 5 لاکھ 18,000 مالیت کے کیمروں کو نقصان پہنچا۔ تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی کے کال پر احتجاجی تحریک کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ سوابی کے بجائے ہری پور کے پہاڑوں میں ٹینٹ ولیج لگانے کا فیصلہ۔ ٹینٹ ولیج میں پختونخوا کے ہر ضلع کا اپنا زون ہوگا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق منصوبہ بندی اور لاجسٹک کے حصول میں 2 سے 3 ہفتوں کا وقت لگ سکتا ہے۔ پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مل کر تحریک کو لیڈ کریں گے۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواستوں پر سماعت۔ کیا جج عوامی مفاد میں بھی آئین دوبارہ لکھ سکتے ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر کا استفسار۔ عوامی امنگوں اور جمہوریت کے لیے ہی صحیح، مگر کیا جج آئین ری رائٹ کر سکتے ہیں؟ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل چودھری کا کہنا تھا کہ کوئی آئین ری رائٹ نہیں کر سکتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے، ری رائٹ کیا گیا، 3 دن کی مدت کو بڑھا کر 15 دن کیا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے نون لیگی وکیل سے سوال کیا، ایک جماعت کے امیدوار کو آزاد کیسے ڈکلیئر کر دیا گیا؟ کیا آپ نے اپنی تحریری گزارشات میں اس کا جواب دیا؟ عدالت نے سماعت 16 جون تک ملتوی کر دی۔ آئندہ سماعت پر بھی فیصل صدیقی اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ ہائی کمشنر ابرار حسین کی کاوشیں رنگ لے آئیں۔ کینیا کی سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، عمر قید کی سزا کاٹنے والے 6 پاکستانیوں کو رہا کرنے کا حکم۔ منشیات کیس میں قید 6 پاکستانی امین دریا نامی جہاز میں سفید سیمنٹ لے کر ایران سے تنزانیہ جا رہے تھے۔ قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں نے 2 جولائی 2014 کو کھلے سمندر میں حراست میں لیا تھا۔ 2014 میں گرفتار پاکستانی شہری باعزت بری۔ تمام افراد کا تعلق کراچی سے تھا۔ پاکستان یو این امن مشنز میں کردار ادا کرنے والا سر فہرست ملک ہے۔ امن مشن میں پاکستان کے 181 اہلکار شہید ہو چکے۔ پاکستان نے اب تک 2,35,000 سے زائد اہلکار اقوام متحدہ کے امن مشنز میں بھیجے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا، مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ پاکستان مستقبل میں بھی عالمی امن کے لیے اقوام متحدہ کے امن مشن کا بھرپور ساتھ دیتا رہے گا۔ مودی کا اشتعال انگیز بیان غیر متوقع نہیں، بھارتی نوجوان نفرت کی سیاست کو رد کر دیں۔ بھارتی وزیراعظم کی پانی جیسے معاہداتی وسائل کو ہتھیار بنانے کی دھمکی عالمی اصولوں سے انحراف ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا بیان، کہا، موجودہ بھارتی حکومت کے نظریاتی حامی نفرت انگیزی اور اقلیتوں کے خلاف تشدد کو معمول بنا چکے ہیں۔ پاک فوج نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا۔ پاکستان کے غیور عوام نے اتحاد کا عملی مظاہرہ کیا۔ پاکستان کے بھرپور جواب پر بھارت نے چند گھنٹوں میں گھٹنے ٹیک دیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب، کہتے ہیں پاکستانی میڈیا نے بھارتی جارحیت کے خلاف اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر بھارت سے شواہد مانگے، عالمی تحقیق کی پیشکش کی۔ بھارت کو یہ بتانا چاہیے کہ پہلگام واقعہ کیسے پیش آیا۔ پاک بھارت جنگ کے دوران جھوٹ پھیلانے پر بھارتی میڈیا پر عالمی سطح کی پابندی عائد ہونی چاہیے۔ میڈیا پارٹیز برطانیہ اور امریکہ میں بھارتی میڈیا کے خلاف حق عزت کے مقدمات دائر کریں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا FPCCI میں منعقدہ تقریب سے خطاب،
کہا سیز فائر کے اعلان پر مزہ نہیں آیا، بھارت کی ایسی دھلائی ہو رہی تھی، مزہ آ گیا۔ ایسی خوشی کسی تہوار پر بھی نہیں ہوتی۔ اب آپ کو پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کرنے کا مزہ آئے گا۔ بجٹ میں دفاعی بجٹ بڑھائیں گے، پاکستان کے دفاع پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اگر بھارت تھپڑ مارے گا تو ہم مکہ ماریں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا بھارت کو واضح پیغام، کہتے ہیں کہ اگر بھارت سمجھتا ہے کہ پاکستان کا نقصان کریں گے تو ان کی بھول ہے۔ بھارت کے پاس پانی روکنے کا انفراسٹرکچر ہی نہیں، اس وقت ہمیں ترقی کی جنگ کرنی ہے۔ آزاد کشمیر میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین استعمال ہوئی۔ گزشتہ روز دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس نے حسین کوٹ میں کارروائی کی، جو دوران دہشت گردوں نے پولیس پر دستی بم اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا۔ آئی جی آزاد کشمیر رانا عبدالجبار نے بتایا، مقابلے میں فتنہ الخوارج کے مقامی سربراہ سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ مقابلے میں پولیس کے 2 جوان شہید، 5 زخمی ہوئے۔ حکومت پاکستان کے ذریعے افغانستان کی حکومت کو شواہد مہیا کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پمز آمد، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے پولیس کانسٹیبل جعفر جہانگیر سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے زخمی کانسٹیبل کے حوصلے کو سراہا۔ زخمی کانسٹیبل کے علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے اور مکمل سہولیات فراہم کی جائیں۔ محسن نقوی کی اسپتال انتظامیہ کو ہدایت۔ محسن نقوی نے شہید ہونے والے اے ایس آئی سدھیر احمد عباسی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شہید سدھیر عباسی ایک نڈر اور پروفیشنل افسر تھے، ان کی قربانی کو قوم ہمیشہ یاد رکھے گی، ان کے اہل خانہ کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام علمی اور فکری نشست ہلال ٹاکس 2025 کا آغاز۔ نشست میں ملک کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے اساتذہ شرکت کریں گے۔ پروگرام کا بنیادی مقصد سوشل میڈیا پر ملک دشمن عناصر کے حربوں اور مذموم مقاصد سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ علمی نشست میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے مختلف موضوعات پر اساتذہ کے سوالات کے جوابات دیے۔ پاکستان کی ڈیجیٹل معیشت میں انقلابی پیش رفت، خصوصی سرمایہ کاری کونسل کی معاونت سے اہم منصوبہ پیش کر دیا۔ پاکستان میں پہلی بار بلاک چین بیسڈ ہائی پرفارمنس کمپیوٹنگ لائسنس جاری۔ لائسنس اسپیشل ٹیکنالوجی زونز اتھارٹی کی جانب سے ہگز کمپیوٹنگ لمیٹڈ کو جاری کیا گیا۔ منصوبہ سرمایہ کاری کے شاندار مواقع فراہم کرے گا۔ سالانہ 15 سے 20 لاکھ ڈالرز تک زر مبادلہ کے حصول کی توقع کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں متبادل ذرائع توانائی کا انقلاب آ چکا ہے۔ گزشتہ 1 سال سے پاور سیکٹر میں اہم اصلاحات کی گئیں۔ حکومت نے صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا بجلی کے شعبے میں تبدیلیوں پر ورکشاپ سے خطاب، کہا گزشتہ 1 سال میں صنعتی شعبے کا ٹیرف 30% کم کیا گیا۔ حکومت کی کوشش ہے پاور ٹیرف میں پائیدار بنیاد پر کمی کی جائے۔ صدر آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے وفد کی ملاقات۔ جنوبی پنجاب کو درپیش دیرینہ مسائل اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ صدر زرداری کی جمہوری اقتدار کے استحکام میں تمام سیاسی قوتوں کے کردار کی تعریف۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ جمہوریت کے تسلسل اور اداروں کے استحکام کے لیے باہمی ہم آہنگی ضروری ہے۔ عوامی مسائل کے دیرپا حل کے لیے تمام طبقات کے ساتھ مشاورت اور تعاون کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بلدیہ ٹاؤن میں ایس آئی سی وی ڈی اسپتال کا افتتاح کر دیا۔ اس اسپتال کا افتتاح چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو کرنا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا افتتاحی تقریر سے خطاب، کہا بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کے اعلیٰ سطح کے وفد کی وہ قیادت کر رہے ہیں۔ مجھے خصوصی ہدایت دی ہے کہ میں جا کر اسپتال کا افتتاح کروں۔ اسپتال میں عالمی معیار کی طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ سندھ کی صحت کی سہولیات سے دیگر صوبوں کے مریض بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا آٹے کے نئے نرخ کے مطابق روٹی کی قیمت مقرر کرنے کا حکم۔ پنجاب بھر میں آٹا سستا ہونے پر روٹی کے نرخ میں کمی لانے کی ہدایت۔ چکن، سبزیوں اور دالوں کے نرخ کی کڑی مانیٹرنگ کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا غریب کا بچہ ہفتے میں 1 دن سستا چکن کھا لیتا تھا، چکن مہنگا ہوا تو غریب ہفتے میں 1 دن بھی نہیں کھا سکے گا۔ روٹی کے نرخ تاریخ کی کم ترین سطح پر لائیں گے۔
امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ منم ظفر خان کی کے الیکٹرک سے متعلق فیصلے پر نیپرا کے چیئرمین کو خط۔ کراچی والوں کو 40 واٹ فی یونٹ، باقی ملک کا ٹیرس صرف 35 روپے ہے۔ نیپرا کا دوہرا معیار قبول نہیں، کے الیکٹرک کی ناکامی کا بوجھ عوام پر ڈالنا ظلم ہے۔ کراچی دشمن نیپرا کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں۔ نیپرا کراچی کے صارفین کا تحفظ کرنے کی آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ثابت ہوئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ۔ یکم جون سے ملکی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی رد و بدل متوقع۔ پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 61 پیسے کمی کا امکان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 28 پیسے فی لیٹر کمی متوقع۔ مٹی کا تیل 31 پیسے، لائٹ ڈیزل 1 روپے 30 پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان۔ اوگرا پیٹرولیم مصنوعات سے متعلق سمری 31 مئی کو حکومت کو بھجوائے گی۔ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی حتمی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ حکومت سندھ نے عید الاضحیٰ پر قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ کھالیں جمع کرنے کے لیے متعلقہ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی اجازت لینا ضروری۔ کالعدم تنظیم کو کھالیں جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق کھالیں جمع کرنے کے لیے کیمپ اور بینر لگانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلحہ رکھنے سے متعلق تمام اجازت نامے 10 سے 12 ذی الحج تک معطل کر دیے گئے ہیں۔ 4 ماہ پہلے کہا گیا کہ واٹر کارپوریشن خود مختار ادارہ ہے، حکومت سندھ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ عدالت نے حکم امتناع جاری کیا تو افسران کو بچانے کے لیے حکومت سندھ کے وکلاء پہنچ گئے۔ جسٹس عمر سیال کی ریمارکس۔ کراچی واٹر کارپوریشن میں سی ای او سمیت اعلیٰ عہدوں پر تقرری کے خلاف درخواست کی سماعت۔ عدالت نے فریقین کے وکلاء کی دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت کی دونوں افسران کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر حکم امتناع میں توسیع۔ محکمہ موسمیات نے مونسون سیزن 2025 کے لیے موسم کی ابتدائی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال جولائی سے ستمبر معمول سے زیادہ بارشوں کا امکان۔ درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کی پیشگوئی۔ شدید گرمی کی وجہ سے گلیشیئرز کے پگھلنے اور جھیلوں کے پھٹنے کے واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں۔ شمالی علاقوں میں سیلاب کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کا راج برقرار۔ نواب شاہ، خیرپور، دادو اور سکھر میں پارہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ کراچی میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ سورج کی تپش اور حبس نے شہریوں کو بے حال کر دیا، جبکہ لوڈ شیڈنگ نے بھی زندگی مزید مشکل بنا دی۔ کئی علاقوں میں روزانہ 8 سے 10 گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز تک گرمی کی شدت برقرار رہنے کا امکان۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی اپیل۔ شدید گرمی میں پمپنگ اسٹیشنز پر بجلی کے بریک ڈاؤن۔ شہر قائد میں پانی کی فراہمی میں مسلسل دشواری کا سامنا۔ ترجمان کراچی واٹر کارپوریشن کے مطابق 27 مئی کو K3 اور 4تھ فیز کی بجلی بند رہی۔ شہر کو 45 ملین گیلن پانی کی فراہمی نہ ہو سکی۔ 28 مئی کی رات بھی بجلی کا بریک ڈاؤن ہوا۔ 2 دن میں شہر میں 90 ملین گیلن پانی کی فراہمی متاثر ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور وفاقی وزیر میری ٹائم افیئرز جنید انور کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ کراچی کوسٹل ڈیولپمنٹ، سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس اور ایکو ٹورزم منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ہمیں ہر صورت سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے ہوں گے۔ سندھ حکومت TP3، TP4 اور ڈی سیلینیشن پلانٹ پر کام کر رہی ہے۔ S3 منصوبے کے تحت گندا پانی ٹریٹمنٹ کر کے لیاری اور ملی ندی میں جانے سے روکا جائے گا۔ گجرانوالہ میں قومی کرکٹر حسن علی کی والدہ سے پرس چھیننے والا ملزم پکڑا گیا۔ پولیس کی بروقت کارروائی سے واردات کے 24 گھنٹے میں ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت ابراہیم عرف علی پٹھان کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم گجرانوالہ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر مہمان آیا ہوا تھا۔ ملزم کے قبضے سے لوٹی ہوئی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ قومی کرکٹر حسن علی کی پولیس کی فوری کارروائی کی تعریف۔ بلوچستان کے علاقے بولان میں افسوسناک واقعہ۔ مسافر کوچ ڈرائیور سے بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ 4 افراد جاں بحق 32 زخمی ہو گئے۔ مسافر کوچ صادق آباد سے کوئٹہ جا رہی تھی۔ حادثے میں زخمی 32 مسافروں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متعدد کی حالت تشویشناک۔ طبی اسپتال کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو گہری چوٹیں آئی ہیں۔
راولاکوٹ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا آپریشن، 4 دہشت گرد ہلاک کر دیے، فائرنگ کے تبادلے میں 2 اہلکار شہید، 20 زخمی ہوئے۔ ایس ایس پی راولاکوٹ نے بریفنگ میں بتایا کہ مارے گئے 4 دہشت گرد قتل کی مقدمات میں مطلوب تھے۔ دہشت گردوں نے حسین کوٹ میں جنگل کے غار میں پناہ لے رکھی تھی۔ اطلاع تھی ملزمان آزاد کشمیر میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ کراچی میں ڈیفنس موڑ کے قریب تیز رفتار ڈمپر دیوار توڑ کر بنگلے میں جا گھسا۔ پولیس نے شہریوں کی مدد سے ڈمپر میں پھنسے ڈرائیور اور کلینر کو زخمی حالت میں ڈمپر سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈیفنس ٹریفک سیکشن کے انچارج کا کہنا ہے رفتار زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈمپر ڈرائیور سے بے قابو ہو گیا۔ ڈمپر کے ٹکرانے سے بنگلے کی دیوار کو نقصان پہنچا۔ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ شری وکرم مسری کی امریکہ کے نائب وزیر خارجہ کرسٹوفر سے واشنگٹن میں ملاقات۔ امریکہ نے اشتعال انگیزی پر اترے بھارت کو شٹ اپ کال دے دی۔ دو ٹوک انداز میں بھارت پر واضح کیا ہے کسی بھی قسم کی جارحیت سے گریز کیا جائے، علاقائی استحکام اور امن برقرار رکھا جائے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مسری 27 مئی سے 3 روزہ دورے پر امریکہ میں ہیں۔ غزہ میں بچوں کا قتل عام، سخت اور بے باک سوالات کی وجہ سے مشہور برطانوی صحافی پیئرز مورگن نے فلسطین اسرائیلی حالیہ جنگ کے معاملے پر اسرائیلی سفیر کو لاجواب کر دیا۔ برطانوی صحافی پیئرز مورگن نے اسرائیلی سفیر سے سوال کیا کہ آپ نے کتنے فلسطینی بچوں کو قتل کیا؟ اسرائیلی سفیر پیئرز مورگن کے سوال کا جواب دینے سے قاصر رہیں، صرف اتنا کہہ سکیں کہ میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ اسرائیل کی حمایت کرنے والے برطانوی صحافی نے بھی اسرائیل کو ظالم مان لیا۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قدرتی نہیں، انسانوں کی پیدا کردہ تباہی ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں امداد کی ناکہ بندی نے ناقابل تصور انسانی المیے کو جنم دیا۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کو عملی طور پر روکنا ہوگا۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب ریاض منصور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ جذباتی تقریر نے دل دہلا دیے۔ اجلاس سے خطاب میں بولے کہ غزہ میں درجنوں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، مائیں ان کی بے جان جسموں کو گود میں اٹھاتی ہیں، ان کے بال سہلاتی ہیں، ان سے بات کرتی ہیں۔ بھلا کوئی انسان یہ دیکھ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے خاندانوں کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں۔ ریاض منصور کی اس درد بھری تقریر کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں ایک بار پھر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ نئے الیکشن کا مطالبہ لے کر اپوزیشن جماعتیں سڑکوں پر آ گئیں۔ نیشنلسٹ پارٹی نے عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس سے رواں سال دسمبر میں الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ بنگلہ دیش کی آرمی چیف کی جانب سے بھی دسمبر میں الیکشن کرانے کی بات سامنے آئی ہے، جبکہ ڈاکٹر یونس پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن جون 2026 میں ہی ہوں گے۔ ٹیسلا کی سربراہ ایلان مسک نے ٹرمپ انتظامیہ کو خیر بات کہہ دیا۔ ایلان مسک نے صدر ٹرمپ کو بتائے بغیر مشیر کا عہدہ چھوڑ دیا۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ حکومت نے خصوصی ملازم کی حیثیت سے میرا ٹائم ختم ہو گیا۔ صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اضافی اخراجات کم کرنے کا موقع دیا۔ وائٹ ہاؤس نے ایلان مسک کی جانب سے ٹرمپ انتظامیہ کو چھوڑنے کی تصدیق کر دی۔ امریکہ نے چینی طلبہ کے ویزے منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا امریکہ چینی طلبہ کے ویزے منسوخ کرے گا۔ چینی کمیونسٹ پارٹی سے وابستہ طلبہ کے ویزے منسوخ کیے جائیں گے۔ اہم شعبوں میں تعلیم حاصل کرنے والے چینی طلبہ کے بھی ویزے منسوخ کیے جائیں گے۔ چینی طلبہ کے لیے ویزے کے معیار میں بھی ترمیم کی جائے گی۔ آئندہ چین اور ہانگ کانگ سے آنے والی ویزا درخواستوں کی کڑی جانچ پڑتال ہوگی۔ محبت کی شادی کے لیے پاکستان آنے والی امریکی خاتون اونیجا رابنسن بھی پاکستانی کھانوں کی دیوانی نکلی۔ حالیہ انٹرویو میں پاکستان، اس کے عوام اور ثقافت سے اپنی گہری محبت کا اظہار کیا۔ ایک انٹرویو میں اونیجا نے کہا پاکستانی کھانوں سے بھی بے حد لگاؤ ہے۔ چکن بریانی پسندیدہ ترین پکوان ہے۔ انڈا پراٹھا اور چکن قیمہ بھی ٹاپ لسٹ میں شامل ہے اور ان کے ذائقے میں پسند ہے تیز مسالے دار کھانے۔
پاکستان نے بنگلہ دیش کے خلاف ٹی20 میں اپنے نام کر لیا. بنگلہ دیش کو 37 رنز سے شکست دے دی. 202 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 164 رنز پر ڈھیر ہو گئی. پاکستان کی جانب سے حسن علی کے 5 شکار. شاداب خان کو پویلین کی راہ دکھائی. اور پنجاب پولیس کے لیے ایک اور بڑا عالمی اعزاز. پنجاب پولیس کے سپاہی نے ایران میں منعقدہ بیس بال کپ میں سلور میڈل جیت لیا. قومی ٹیم نے سیمی فائنل میں بھارت کو 14-1 سے شکست دی.